میں کیسی دوائی بہایا ہے کس نے خون محمد قیامت جائی کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین کیا جشن برپایوے ہوس نے شہیدوں کے لاشوں پہ دم کے بجائے چلا جانے آلے محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی درے چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین اٹھی اپنے مرکز سے بنتے محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا کہ وہ سیدھے کرتے میں ایک لاش بے کر بدن سارا تیروں سے چلنی پڑا ہے لہو میں ڈوبا ہوا سارا بے کر حسین الغریب الغریب الحسین اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارک ہے فاتحہ لارواح المؤمنین والمؤمنات. بسم اللہ اهدنا الصراط المستقیم. اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت، مجالس کی قبولیت، بیماروں کی شفا یابی، مرحومین کی مغفرت کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں فرش عذاب بچھا ہے مومنین کی جو کاوشیں ہیں فرش عذاب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار پائے. بار دیگر بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا
حبیب قلوبنا و محبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال امام الصادق علیہم الصلاۃ والسلام وبدل محجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کرتا ہوں یہ ایام، یہ راتیں دعا کی استجابت کی راتیں ہیں. پروردگارا ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدایا مومنین کا یہ فرش عزا بچھایا، یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان تمام عزاداروں کی دعائیں مستجاب فرما، حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما. خدایا ان کے کام میں، ان کے بزنس میں انہیں کامیابی و فتح نصیب فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. خدایا خداوندہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ اس مرکز و سینٹر کو آباد و شاد فرما. جو خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہم سب کو کربلا کی زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما. بار دیگر اپنی اپنی حاجات و دعاؤں کی برابری کے لیے بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خزان محترم مومنین گرامی قدر، ہماری گفتگو ہر دن ایک نئے موضوع کے جو موضوع اور جو ٹاپک سید الشہداء کے پیغامات، قرآن کے پیغامات اور اہل بیت کے میسیجز کے عنوان سے ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایک چیز جو آئیڈیل عزاداری اور جو اہل بیت کی پسندیدہ عزاداری ہے وہ یہ ہے کہ مجالس امام حسین اور مجالس اہل البیت دونوں کے حوالے سے نہ فقط محرم و سفر کی مجالس بلکہ مجالس اہل بیت علیہ السلام کے اندر ایک مہم ترین چیز جو ایک علماء کا فریضہ، مجلس پڑھنے والے کا فریضہ اور وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت کی طرف بلائیں، خدا کی معرفت کی طرف بلائیں اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو زیادہ کریں. ہم آئیں دیکھیں ہر دور میں اور آج کل کے دور میں خصوصاً لوگوں کی خدا کی طرف نسبت، خدا کی طرف معرفت، خدا کی طرف رجحان اور اٹینشن سے زیادہ مادہ گرائی کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہے. مال پرستی، حب مال، حب دنیا کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ زیادہ ہے. پھر دونوں کے اپنے ایفیکٹ اور اپنے اثر ہیں. اگر ایک انسان کی اٹینشن اور انسان کی توجہ خدا کی طرف اور امور الہی کی طرف زیادہ ہے اس کا ایفیکٹ اپنا ہے زندگی کے اندر، اور ایک بندہ ہے جس کے شب و روز مال و ثروت و دولت کے حوالے سے ہے اس کا ایفیکٹ اور اثر دوسرا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر تو ہماری جو لائف اور زندگی ہے وہ ایک اسلامی لائف ہے، آئیڈینٹی کی حد تک تو ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف جاتے ہیں اور نگاہ کرتے ہیں تو اس میں ہماری لائف ایک میٹریلسٹک لائف میں تبدیل ہو چکی ہے. ہر ایک چیز میں ہم دنیاوی کمپٹیشن کی طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ معنوی اور الہی کمپٹیشن کی طرف جاتے. یہ بات یوں نہیں ہوتی کہ فقط مومنین تک یہ بات پڑھ کے سنا دی جائے بلکہ بشمول ہم سب کے، کہ ہم آئیں دیکھیں اور اپنے آپ کو خالص ہونے کی طرف اگر ہم قدم بڑھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی وہ چیز موجود ہے. ہم کس چیز کے بارے میں زیادہ فکر کر رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں کم فکر کر رہے ہیں، یہ چیز بہت مہم اور ضروری ہے. حتیٰ جب میرے اور آپ کے ففتھ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد
امام نے جب ایک شیعہ کو دیکھا تھا کہ جو اس وقت کے بنو عباس یا بنو امیہ کے کسی بڑے بزنس مین اور تاجر کے پاس بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا اس کا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قاسم بن عبد الرحمن اس کا نام تھا، فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں نے سنا ہے تو فلاں بندے کے پاس بہت زیادہ اٹھتا اور بیٹھتا ہے. کہا مولا وجہ کہ امام نے فرمایا کہ وہ بندہ ٹوٹل دنیا زدہ ہے، اس کی تو زبان پہ کبھی خدا کا نام بھی نہیں آتا، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کی زندگی میں خدا نہیں، اس کی زندگی میں امام اور انبیاء کچھ بھی نہیں ہے. تم اگر اس کے پاس اٹھو گے اور بیٹھو گے اور آؤ جاؤ گے تو کچھ دنوں کے بعد ٹوٹل تیرا مائنڈ سیٹ اس جیسا ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ جب امام نے اس کو یہ بات کی تو اس نے ایکسکیوز پیش کیا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ کو تو پتہ ہے میں کثیر العیال ہوں، میری فیملی بہت بڑی فیملی ہے، وہ بندہ مجھے بزنس دیتا ہے کچھ کام وام آگے پیچھے تو میں اس لیے اس کے پاس زیادہ جاتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں رزق تلاش کرنے سے کب روکا ہے؟ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق نہ ڈھونڈو، میں تمہیں رزق ڈھونڈنا مستحب ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ بہتر ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا، وہ انسان اس چیز کی طرف تمہیں روکنا جو ہے وہ میرا فریضہ ہے. ہمیشہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے، ہمیشہ اس چیز کو ایک بہت بڑی رکاوٹ ایک مومن کی زندگی میں اس کی سکسیس میں اس کو سمجھا ہے. اس لیے جب بھی دیکھا فرمایا نہیں اپنی زندگی میں خدا کو لے کر آؤ. اس لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے چاہنے والے اور ہمارے شیعہ اچھے بزنس مین نہ ہوں، بڑے بزنس مین ہو، الحمدللہ ان کا بزنس زیادہ ہو، ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہو، وہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور کتنے ہی سارے ایسے افراد ہیں اہل بیت کی محفل میں آنے والے جو بڑے بڑے بزنس مین اور امام کے شاگرد بھی ہیں، افراد موجود ہیں، کافی سارے نام بھی تاریخ کے اندر ہے. بات اس چیز کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ میری لائف بیلنس بھی ہے یا بیلنس نہیں ہے، خدا بھی ہے یا نہیں. اگر زیادہ اس طرف چلا جائے گا سلسلہ تو پھر انسان کی زندگی جو ہے ایک میٹریلسٹک زندگی میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی، میٹریلزم جو ہے میری زندگی میں زیادہ آ جائے گا. یہ ایک نقصان ہے، یہ ایک بیماری ہے کہ جس کی طرف علماء کا فریضہ ہے کہ وہ آئیں اور مومنین کی توجہ اس چیز کی طرف دلائیں کہ ان کو خدا کی معرفت کی طرف لے کر آئیں، محبت پروردگار کی طرف. اور یہی چیز امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں، امام کی زندگی میں آپ آئیں آپ کو یہی ملے گا، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. جتنا انسان کی زندگی میں خدا ہوگا اتنا انسان کی زندگی میں رحم دلی ہوگی، صلہ رحمی ہوگی، لوگوں کے درد کا احساس ہوگا، لوگوں کی مشکلات کا احساس ہوگا. اور جتنا اس کے اپوزٹ آپ چلے جائیں گے یہ ساری چیزیں خدا شناسی، معرفت خدا اور محبت خدا کے ذریعے سے آئیں گی کہ آپ کے دل میں فیلنگ آئے گی کچی، آپ کسی کو روتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں، کسی کو بیماری کی حالت میں آپ برداشت نہیں کر سکتے. اور یہی ان مجالس کا خلاصہ اور ان مجالس کی جو سمری اور اس کا جو مین اور مہم ترین میسج ہے وہ یہی ہے. ایسا نہ ہو کہ خمسے ہو جائیں ختم ہو جائیں، عشرے پڑے جائیں اور ختم ہو جائیں، اور میری انسانیت میں اگر فرق نہیں آیا ہے، میرے ایمان میں فرق نہیں آیا ہے، میرے اخلاق میں فرق نہیں آیا ہے تو گویا میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا. مہم ترین چیز یہ ہے کہ میں سنوں اور اپنے اندر تھوڑی تبدیلی لے کر آؤں. یہاں پر آپ کی خدمت میں کچھ رولز ڈسکس کیے جاتے ہیں، کچھ پرنسپلز بیان کیے جاتے ہیں جو کہ ایک عالم اپنی زبان سے بیان نہیں کر رہا ہوتا، در واقع کہ وہ قرآن کو اور روایات کو کوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی خدمت میں اور ان چیزوں سے. اسی لیے آپ آئیں دیکھیں، فرمایا کہ بہترین عالم وہ ہے کہ جو نہ لوگوں کو فقط جنت کی خوشخبریاں دیتا رہے، اور بہترین عالم وہ ہے کہ نہ فقط جنت کی خوشخبری دے اور ان کو جہنم سے فقط ڈراتا رہے. نہ، یہ چیزیں نہیں ہونی. جتنی جنت کی طرف خوشخبری دے اتنا ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرائے. اس لیے بہترین ڈاکٹر کون سا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو بیماری کو سمجھنے کے بعد، بیماری کو پہچاننے کے بعد جہاں اس کے لیے میڈیسن دیتا ہے وہاں اس کی کیئر بھی بتاتا ہے. اچھا ڈاکٹر وہ نہیں ہے کہ جو میڈیسن تو دے دے لیکن یہ نہ بتائے کہ اس کے ساتھ کن چیزوں سے تم نے کیئر کرنی ہے. یہ ڈاکٹر کامیاب ڈاکٹر نہیں ہے. اس لیے دونوں چیزیں، جہاں ہمارے رسول کا ٹائٹل کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، ایک جنت کی بشارت دیتے ہیں. فقط اتنا کرتے ہیں نہیں، وَنَذِيرًا، اور کچھ رونگ ایکٹیویٹیز سے ڈراتے بھی ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ آئے گا تمہاری لائف کے اندر. تو یہ چیزیں بہت مہم اور ضروری ہیں. آپ آئیں امام کی زندگی کی طرف دیکھیں، امام حسین کی زندگی میں یہ چیز موجود ہے. سخت ترین حالات میں بھی امام حسین میدان کربلا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی رضم بقضائک، پروردگارہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے، وتسلیما لامرک، اور تیرے امر کے سامنے میں سرنڈر ہوں. اے پروردگارہ لا معبود سواک، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے.
یا غیاث المستغیث، حسین کی پناہ گاہی تو ہے، حسین کی جائے استغاثہ بھی تو ہے. یعنی وہاں پر دنیا کو سخت ترین حالات میں بھی اگر آپ نے کسی سے پناہ لینی ہے وہ ذات پروردگار ہے، وہ ذات خود. پھر آپ آ جائیں امام حسین، یعنی یہ جملے امام حسین کے عصر عاشور کے ہیں، جب امام کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، امام کے بھائی شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ آئیں دیکھیں امام کا ڈیپینڈ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو بکھرنے نہیں دے گی. خدا کا عقیدہ، خدا کی معرفت، اللہ کی محبت آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گی، آپ کو بکھرنے نہیں دے گی، آپ کو ہوپلیس نہیں ہونے دے گی. آپ آئیں دنیا کے اندر جائیں، پرسنٹیج چیک کریں ان لوگوں کی کہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلم پہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. جاپان کے اندر میں سمجھتا ہوں فرسٹ سیکنڈ نمبر پہ اس وقت جاپان ہے جہاں پر سوسائڈ زیادہ ہوتے ہیں. جرمنی کے اندر سوسائڈ، فرانس کے اندر سوسائڈ زیادہ ہوتے ہیں. یہ یورپی کلچر بھرا پڑا ہے سوسائڈ کے ساتھ. جائیں کبھی گوگل کریں سوسائڈ کی پرسنٹیج، وجہ کیا ہے، کون سا ریزن ہے کہ یہ لوگ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں. ان کی وجہ یہ کہ لائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں، خدا کی معرفت نہیں. مومن بری ترین سچویشن میں بھی کافر کی نسبت 1000 گنا زیادہ آرام سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس بدترین حالت میں بھی اس کا رب اس کے لیے بہت سارے راستوں کو کھول دے گا، بہت سارے راستوں کو کھول دے گا. لائک وہ اپنے آپ کو ایک ایسی سٹریٹ میں بند مومن جس کا اللہ پہ عقیدہ ہے، جس کے دل میں معرفت پروردگار ہے، وہ اپنی لائف کے کسی سٹیج میں بھی اپنے آپ کو ایک کلوز سٹریٹ اور ایک بند گلی میں نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ہائی وے پہ دیکھتا ہے کہ جس کے سامنے بہت سارے راہ کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے ساتھ اس کا رب ہے. عزیزان، ہماری لائف میں پرابلمز کب آتی ہیں؟ تب آتی ہیں جب میں غلط کرنے لگتا ہوں، جب میں اپنی مرضی کرنے لگتا ہوں. اگر میری زندگی میں خدا کی مرضی آ جائے پھر لائف میں کبھی پریشانی نہ آئے. جب میں کراس کرنے لگتا ہوں، جب میں اللہ کے راہ کو ٹیک اوور کرنے لگتا ہوں، وہاں پر پھر مشکلات آتی ہیں. اگر میں راہ خدا کو فالو کرتا رہوں تو پھر کبھی مشکل نہیں آئے گی زندگی کے اندر. یہ وہ چیز تھی جس کی طرف امام حسین دنیا کو بلا کہ دیکھو تم غلط کر رہے ہو. جناب زینب کبریٰ خاتون ہے، وہاں پر بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ جب بی بی آئی ابن زیاد کے دربار میں، اس ملعون نے کتنی باتیں کی، کربلا میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، خدا نے تمہارے ساتھ کیا 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 کیا. اگر ایک کمزور ایمان اور کمزور عقیدے والا انسان ہوتا تو کیا ہو جاتا اس کے؟ بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، رشتہ دار مارے گئے. کون رہا ہے؟ 18 جوان کربلا میں، 18 بنو ہاشم کے جوانوں کی لاشیں بھی دیکھ کے آ رہی ہے، اور جن کو غسل بھی نہیں دے سکے، کفن بھی نہیں دے سکے. اس کے باوجود دشمن کی ساری باتوں کا بی بی نے کیسے جواب دیے؟ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. کربلا میں تو خدا کے حسن کے علاوہ کچھ دیکھے نہیں ہے. میں نے ماں کو دیکھا جو عشق خدا اور معرفت خدا میں اپنا بیٹا قربان کر رہی تھی. میں نے بہن کو دیکھا جو عشق و معرفت خدا اور دین خدا کی بقا کے لیے بھائی کو سجا کے مقتل بھیج رہی تھی. تو کیا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے پوری مجلس اس پہ پڑھی ہے کہ یہ جو وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا کا کیا وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ زیادہ فوکس، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ بتا رہی ہے معرفت خدا کتنی زیادہ تھی کربلا. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ پہنچے ہیں اور امام نے محسوس کیا ہے کہ مکہ میں بھی امام کے لیے کوئی امن نہیں ہے، کوئی پیس اور آرام کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پھر امام نے، کیونکہ امام نے آگے جانا تھا اور مکہ میں ہی امام علیہ السلام کے پاس 12,000 لیٹر آ چکے تھے اہل کوفہ کے، تو امام پلان رکھتے تھے، لیکن امام کو یہ بھی پتا تھا کہ اہل کوفہ والے اچھے نہیں ہیں، زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے. امام جانتے تھے ان چیزوں کو کہ با وفا نہیں ہے، با محبت نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری چیزیں. لیکن پھر جب امام نے دیکھا ہے کہ امام کے قتل کا پلان ہوا ہے تو امام علیہ السلام نے کربلا کا جب پلان کیا جانے کا، تو امام حسین علیہ السلام کے جو آپ کہہ سکتے ہیں بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ جو مکے کا والی تھا یہ ان کا دوست تھا جناب عبداللہ ابن جعفر کا، کیونکہ جناب عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب کے ہسبینڈ ہیں یہ بڑی پرسنالٹی تھے مکہ اور مدینہ کے، بڑے بزنس مین تھے، کافی بڑا بزنس تھا ان کے پاس، اور پھر بڑے بڑے جو لوگ تھے اس وقت کے جتنے بھی تھے ان کا آنا جانا رہتا تھا جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس. اچھا یہ امام کے پاس ہے اور امام سے کہا کہ میں آپ کے لیے امان نامہ لا رہا ہوں. آپ امان نامہ کہہ سکتے ہیں کہ لائک ایک پیس ٹریٹی، کہ میں امان نامہ لا رہا ہوں آپ کے لیے والی مکہ کا کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہاں اس نے ایک امان نامہ امام علیہ السلام کے لکھوایا ہے کہ جس امان نامے کی طرف اگر آپ جائیں تو اس امان نامے کے اندر جو لفظ لکھے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ آپ کو والی مکہ نے یہ لکھا تھا، لیکن ایک بات اس نے بڑی عجیب کی تھی، اس میں سارا کو لکھتا ہے کہ اے حسین ابن علی میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، 3 قسمیں اس نے اٹھائی ہیں اس امان نامے کے اندر، خدا کو قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں آپ کو امان نامہ دیتا ہوں. اسی کے ساتھ تھا
میں آپ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں گا. آپ کے جتنے ایکسپینسز اور اخراجات ہوں گے مکہ میں آپ کی پوری فیملی کے، وہ سارے ہر منتھ آپ کو ملیں گے، اور آپ کو سیکیورٹی ملے گی، آپ کو تمام تر جتنی چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں آپ کو ملیں گی. بس ایک کام یہ ہے حسین ابن علی، آپ نے حاکم وقت کے اگینسٹ کھڑے ہو کر اور اس کی بیعت نہ کر کے اپنے امت مسلمہ کے اندر اختلاف پیدا کیا ہے. تو اس چیز کی طرف امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو. اور پھر اس نے ایک قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ جو بالکل عجیب سی تھی. وہاں امام علیہ السلام نے پھر آئے دیکھیں امام کے عقیدے کی طرف کہ ان تمام حالات کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بہت عظیم تھا. امام کے خط کا جواب پھر توحید کو بیان کر رہا ہے. امام علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا اس خط کے اندر؟ فرمایا وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْأَمَانِ وَالْبِرِّ، میں نے دیکھا ہے کہ تو نے مجھے امان دینے کے حوالے سے تو نے بات کی ہے، اور میرے ساتھ نیکی، صلہ رحمی، یہ ساری باتیں تو نے کی ہیں. لیکن حسین تمہیں بتاتا ہے دنیا داروں کی امان کیا ہوتی ہے اور اللہ کی امان کیا ہوتی ہے. اور امام علیہ السلام نے فرمایا فخیر الامان امان اللہ، سب سے بہترین امان اللہ کی امان ہے. جب بندہ خدا کی امان میں چلا جاتا ہے پھر اسے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں رہتا. تمہیں پتہ ہونا چاہیے حسین اللہ کی امان میں موجود ہے، حسین اللہ کی امان میں موجود ہے. ہمارے لیے کیا ہوتا ہے عزیزان، کیوں ہم ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دینے لگتے ہیں، کیوں ایک ایک بندے پہ ہم ٹرسٹ کرنے؟ اس کی وجہ یہ کہ خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے اور اللہ کی معرفت ہے نہیں. پھر دروازے پہ جانے لگتے ہیں اور ایک ایک بندے کو سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ ہوگا میری لائف میں تو میری لائف ٹھیک ہو جائے گی. نہیں، میں رونگ ایڈریس پہ جا رہا ہوں، اصل ڈائریکشن غلط لے لی ہے میں نے. امام نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا. بہترین امان اللہ کی امان ہے. اور اس کے بعد پھر ایک جملہ کا امام علیہ السلام نے فرمایا وَلَن يُؤْمِنَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن لَّمْ يَخَفْهُ فِي الدُّنْيَا. فرمایا دنیا اور آخرت میں خدا کی امان اس بندے کے لیے نہیں ہے کہ جو اللہ کی معصیت سے خوف نہیں کھاتا، جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ بندہ اللہ کی امان سے باہر ہے. تو ظاہری بات ہے جس زندگی میں خدا نہیں ہے تو خدا اس بندے کو، سب سے بڑا عذاب ایک بندے کے لیے خدا کا کون سا ہے؟ اس سے خدا مال لے لے نہ، اولاد لے لے نہ. یہ عذاب نہیں ہے مال لے لے، اولاد لے لے، بیمار کر دے، یہ عذاب نہیں ہے. پوچھا گیا معصوم خدا کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ کہ خدا کا سب سے بڑا عذاب ایک مومن و مسلمان کے لیے یہ ہے کہ خدا اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. اور جس ٹائم بندہ اپنے حال پہ چھوڑا جاتا ہے پھر شیطان آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے خدا کا. جناب خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں، بی فاطمہ الزہرا، اور میرے بابا ہر وقت یہ دعا ان کی زبان پہ ہوتی تھی، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی ابدا. خدایا مجھ رسول کو ایک لحظہ بھی میرے حوالے نہ کر، خدایا تو میرے ساتھ رہنا، اپنا سایہ میرے اوپر رکھنا، اپنی امان میرے ساتھ رکھنا. بی بی کہتی ہوں میں سلمہ، میں نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ مگر آپ اتنی بڑی شخصیت بار بار یہ دعا کرتے؟ فرمایا اے ام سلمہ تو نے میرے بھائی یونس نبی کو نہیں دیکھا قرآن میں؟ ایک لحظہ تو وہ خدا کی امان سے باہر نکلا تھا. اگر آپ نے حضرت یونس نبی کی سٹوری دیکھی ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے فقط یعنی قوم نے ان کی پوری کبھی بھی بات نہیں مانی. وہ تبلیغ کر رہے تھے لیکن لوگ ان کی نہیں سن رہے تھے. ایک دن وہ تھک گئے تبلیغ کرتے کرتے، اور بغیر اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کمانڈ آتی کہ اب تو نے نیکسٹ سٹیپ کیا لینا ہے، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں. خدا نے فرمایا پیچھے قوم کو جب پتہ چلا کہ اب عذاب قریب ہے تو انہوں نے ایک نیک بندہ انہی میں موجود تھا جو خود حضرت یونس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ لوگوں کو پھر اس نے اکٹھا کیا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، اللہ کا عذاب قریب ہے لیکن اگر تم ابھی معافی مانگ لو خدا عذاب کو ٹال دے گا. تو انہوں نے اس اسٹوڈنٹ کی بات مانی اور عذاب ٹل گیا اور لوگ وہ ٹھیک ہو گئے. تو حضرت یونس سمجھ رہے تھے اب ان پہ عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ کی تھوڑی دیر کے لیے خدا نے حضرت یونس کو حضرت یونس کے حوالے کیا. نبی ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نبی ہے، نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پہنچا ہوا بندہ. بوٹ میں جا کے بیٹھے، بوٹ ہچکولے کھانے لگی ہے. اچھا بھی کیا کیا جائے؟ ویٹ بڑھ گیا ہے، کسی ایک کو ڈالنا پڑے گا پانی کے اندر. اوکے کس کو ڈالیں؟ ایسے کسی کو ڈال دیں گے تو اس کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہوگا، فیئر نہیں ہوگا. تو پھر کا نام لکھتے ہیں، جس کا نام آئے گا اس کو پانی میں ڈال. دیکھا جناب یونس کا نام آیا، یا اللہ اتنا وجیح چہرہ، اتنا نورانی چہرہ، اتنی بڑی پرسنالٹی، کیسے ڈالیں؟ اللہ غلطی ہو گئی ہے. سیکنڈ ٹائم پورا ڈالا، تھرڈ ٹائم پورا ڈالا، تھرڈ ٹائم 3 ٹائم حضرت یونس کا نام اٹھایا پانی میں پھینک دیا. جب پانی میں پھینکا اللہ نے حکم دیا ویل کو، فش کو، جاؤ اس کو اپنے منہ میں لے لے. عجیب ہے، پھر وہاں مچھلی کے پیٹ میں تھے اور کتنا، پھر اللہ نے پھر اس فش کو آرڈر دیا
میرا نبی یہ خیال کرنا فقط تھوڑی پنش کر رہا ہوں. پنش کہاں ہو رہی ہے؟ ویل کے پیٹ میں. عزیزان ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیز کرتے ہیں اور اللہ چھوٹی سی بیماری دے دیتا ہے, پھر ہم اللہ پہ بدگمانی کرنے لگتے ہیں. خدا کی قسم اس کو اللہ کا کرم سمجھا کرے. خدا مجھے تھوڑی سی بیماری دے کر کیوں, حتیٰ روایت کے جملے ہیں جب بیمار منہ میں نہ آہا بھی کرتا ہے نا آہا, خدا اس آہا کو بھی یا اللہ کاؤنٹ کرتا ہے. مومن کے لیے وہ بیماری بھی خیر ہے. میں نے پچھلے دنوں آپ کو سنایا تھا ایت اللہ گل پیغانی کی بات, اور میں بیماری یا تطہیر ہے یا ترفیع ہے. اگر مومن پہ بیماری آتی ہے تو اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں یا اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. خیر اوبرا یہ حضرت یونس کے ساتھ. پھر اس کے بعد فنادى في الظلمات, اس مچھلی کے پیٹ میں جب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, ڈارک ہی ڈارک تھا, وہاں پر پھر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا تیری ذات, تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں, تو پاک و پاکیزہ ہے, میں نے ظلم کیا اپنے اوپر. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. اور ہم نے پھر اس کی دعا کو قبول کیا, اور ہم ایسے پھر اپنے بندوں کو آزادی دیتے ہیں اور ان کو رہائی عطا کرتے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت یونس تک اہل بیت کے نام بھی پہنچائے گئے تھے. پنجتن پاک کا واسطے سے پھر اس دعا کو پڑھا. یہ ذکر یونسیہ جو ہے, یہ ذکر یونسیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ جو تسبیحات عربیہ اور خود یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امام صادق فرماتے ہیں, یہ آپ کو ایک چیز دیتا چلو, امام صادق فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر مشکل آتی ہے, تمہارے کام پھنس جاتے ہیں, تمہارے بیمار کو شفا نہیں ملتی, تمہارا بزنس گروتھ نہیں کرتا, امام فرماتے ہیں جب دشمن کو تمہیں ڈر لگتا ہے, ذکر یونسیہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ 100 تسبیح نکالو اس ذکر کی. امام فرماتے ہیں تم دیکھو گے تمہارا کام کیسے ہوتا ہے, دیر نہیں لگے گی اس کام کے ہوتے ہوئے. میں نے کئی مرتبہ یہ عمل لوگوں کو بتایا, مومنین کو بتایا. ذکر, امام فرماتے ہیں یہ وہ ذکر ہے جس کو یونس نبی نے وہل کے اسٹمک اور شکم میں اور پیٹ میں پڑا, اللہ نے اس کو نکال دیا. بھئی وہ تو پانی میں تھا, اللہ نے نجات دی, تم تو زمین پہ چل رہے ہو, تمہیں تو بدر جاؤ نا, اللہ نجات دے گا. کون سا ذکر؟ ذکر یونسیہ. جب بھی کبھی دیکھیں آپ کی زندگی مشکل ہے, وضو کریں 100 ٹائم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی ذکر ہے. پھر آپ دیکھیے گا اس کے معجزے, دیکھیے گا اس کی کرامت, دیکھیے گا عجیب ہے. ہم نے کئی دفعہ خود ہم نے اللہ نے توفیق دی, کئی دفعہ پڑھا اور الحمدللہ خداوند متعال نے بڑی بڑی مشکلات سے باہر نکلا. تو عزیزان یہ چیز موجود ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں خدا مجھے ایک لحظہ بھی اپنے حوالے نہ کرنا. بی بی کہہ رہے ہیں کیوں؟ فرمایا میرے بھائی یونس نبی ایک لحظہ اپنے حوالے ہوئے, کیا حال ہو گیا تھا ان کا. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ذکر نہ پڑھتے, توبہ نہ کرتے, الی یوم یبعثون, قیامت تک میں یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا اور زندہ رکھتا. خدا کہہ رہا ہے قادر ہے اس چیز پہ رکھ سکتا ہے. کہ جب باہر نکالا گیا اور وہ پوری چیز موجود ہے. تو عزیزان محترم, مومنین گرامی قدر, اپنی زندگی میں اللہ کی معرفت پیدا کریں, اپنی زندگی میں اللہ کی محبت پیدا کریں, اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف دعوت دیں, لوگوں کو خدا کی محبت کی طرف بلائیں. یہ چیزیں موجود ہیں, یہ چیزیں آئی ہیں. امام کیا کہیں؟ امام فرمائیں فخیر الامان امان اللہ. اے والی مکہ, تو کہہ رہا ہے تو مجھے امان دے گا, تو تیرے پاس تو تیرے لیے کوئی امان نہیں ہے. امان اس سے لو جو دنیا کو امان دیتا نظر آئے. جو خود انسکیور ہے وہ کیسے کسی کو سکیور کر سکتا ہے؟ جو خود فقیر ہے وہ کسی کو کیسے عطا کر سکتا ہے؟ وہی کسی کو پروٹیکشن دے سکتا ہے اور کسی کو سیفٹی دے سکتا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. آئیں اپنی زندگی میں اللہ پہ زیادہ ٹرسٹ کریں, خداوند متعال سے مانگیں, پھر دیکھیں کہ خداوند متعال کس طرح سے عطا نہیں کرتا. ایک چیز اسی کے ساتھ آپ آئیں, یعنی خداوند متعال کے حوالے سے کربلا اوج کی, کربلا اوج معرفت توحید عطا کرتی ہے. ایک ایک بندہ آپ آئیں دیکھیں, حتیٰ صاحب امام حسین کی طرف نگاہ کریں, سب کی طرف نگاہ کریں, یہ ساری چیزیں موجود. شخص آیا میرے اور آپ کے فرسٹ امام مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس نے امام سے کوشچن کیا, مولا میرے 3 سوال ہیں, آپ 3 سوالوں کو آنسر کریں. پوچھو سوال کیا ہے؟ مولا میرا پہلا سوال یہ ہے, آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا کہ کوئی خدا ہے, کوئی رب ہے, کوئی قادر ہے جو کنٹرول کر رہا ہے پوری کائنات کو, پوری دنیا کو؟ امام نے 2 جواب دیے یہاں پر. امام نے فرمایا پہلے میں نے خدا کو اس چیز سے پہچانا بفسخ العزم یا بفسخ العزائم,
میں ایک ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا اور ہر چیز ریڈی ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے، لیکن عین ہی اس موقع پہ وہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میرا ارادہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے نتیجہ لیا ہے کہ کوئی اور پاور ہے جو میرے اوپر بھی ہیوی ہے اور میرے ارادوں کے اوپر بھی ہیوی ہے، جو وہ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ، تو بس میں نے اس کو اس طریقے سے پہچانا کہ میں ایک ارادہ اور ایک پلان کرتا ہوں لیکن وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اور مومنین، میں نہیں سمجھتا آپ میں سے کسی کی زندگی میں یہ چیز پیش نہ آئی ہو، کبھی انسان کسی ایک کام کا ارادہ کرتا ہے، ممکن ہے وہ کام خیر کا ہو، ممکن ہے وہ کام شر کا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اللہ کی مدد عجیب ہے، کبھی کبھی اللہ، لیکن یوں نہیں ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا بندے کو پروٹیکٹ کرنا وداؤٹ ریزن ہوتا ہے، نہیں، اس کے پیچھے حتماً کوئی ریزن ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے مولانا صاحب کوئی ایسی چیز بتائیں کہ گناہ سے بچ جاؤں، گناہ سے بچ جاؤں۔ تو اس وقت جو میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے اس سے کہا کہ آپ کوشش کیا کرو کہ جب بھی نماز ختم کر رہے ہو سجدے میں یہ 2 لفظ دعا کے اللہ سے مانگ لیا کرو، امام زمانہ کی دعا ہے، پھر تم دیکھنا کہ خدا تمہاری کیسے مدد کرتا ہے۔ کہا کون سی دعا؟ میں نے کہا یہ امام زمانہ کی دعا، اللہم ارزقنا توفیق الطاعت وبعد المعصیہ، خدایا مجھے نیکی کی توفیق دے، گناہ کو مجھ سے دور کر دے۔ کہنے لگے کہ میں ایک غلط کام کا ارادہ رکھتا تھا، اس دعا کو پڑھ کے نکلا جتنی کوشش کر رہا ہوں اس چیز تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں، جیسے خدا نے بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا ارادوں کے ٹوٹنے سے، ارادوں کے ٹوٹنے سے، اور اسی کے ساتھ فرمایا ہمت کے ٹوٹنے سے۔ جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں خدا میرے اور میرے ارادے کے درمیان آ جاتا ہے، اس چیز کے ذریعے سے خدا کا ارادہ عظیم ہے، ادھر سے خدا کو پہچان۔ پھر امام نے مثالیں اور ایگزامپل دی کہ آپ گھر آپ آؤ دیکھو یوسف نبی کے بھائیوں نے کیا ارادہ کیا تھا، کیونکہ یوسف حضرت یعقوب ان کے بابا کے بہت کلوز تھے، ان کا ارادہ تھا کہ بھائی کو ویل اور کنویں میں ڈال دیں گے، یہ مر جائے گا اور ختم، اور ہم اپنے بابا کے عزیز ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ارادہ کیا یہ نہیں تھا، اللہ کا ارادہ یہ تھا یوسف جس کو بھائی مارنا چاہ رہے ہیں، خدا نے ارادہ کیا اسے ایجپٹ اور مصر کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ خدا کا ارادہ ہی، اور اللہ کا ارادہ ہی ہو کے رہا، کیونکہ خدا کا ارادہ سب چیزوں پہ کمی ہے۔ نمرود نے ارادہ کیا حضرت ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے، خدا نے ارادہ کیا کہ نہیں، آگ کو گارڈن اور گلستان بنا دیا جائے، ہو کے رہا۔ صالح نبی کی قوم نے ارادہ کیا جناب صالح نبی پہ سٹون گرایا جائے گا جب وہ عبادت کر رہے ہوں گے، اور ان کو مار دیا جائے گا، اور سٹون کو ان کے اوپر گرانا تھا، وہی سٹون ان کے اوپر گرا اور خدا نے ان کو مار دیا۔ صالح نبی کو خداوند متعال نے فتح عطا کی۔ جو ارادے کرتے ہیں پھر خدا کا ارادہ پھر سب چیزوں پہ کبھی آ جاتا ہے، خدا کا ارادہ پھر سب چیزوں سے عظیم ہے۔ مومنین کوشش کریں ان مجالس میں وقت پہ شرکت کریں تاکہ میری اور آپ کی معرفت میں اضافہ ہو سکے، خدا کے اوپر ٹرسٹ پیدا ہو سکے۔ ہم کتنا ٹائم دنیا کی مصروفیات میں گزار دیتے ہیں، آئیں کوشش کریں یہ 30-35 منٹ جو کہ ہماری لائف کے اس ٹائم کو گولڈن ٹائم کے ساتھ نوٹ کیا جائے گا اور کوٹ کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ چاند جگہوں پہ لائف کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے، رک جاتی ہے زندگی، اللہ بونس دیتا ہے۔ ہم میں سے کس کو نہیں، کسی سے میں سوال کروں کہ وہ جلدی دنیا سے جانا چاہتے ہیں، وہاں دعا کرو اللہ لمبی زندگی دے، لانگ لائف دے، اور جو اللہ نے لانگ لائف کے سورس رکھے ہیں وہ ہمیں کام ہی نہیں کر رہے۔ نماز پڑھتے ہوئے جو کام آپ عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، مجلس میں آئیں گے، وہ ٹائم آپ کا لائف میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے 80 ایئر زندگی بنائی ہے، آپ نے جتنا ٹائم نماز اور تاکیبات میں دیا وہ ٹائم آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور مجھے سب سے جلدی نماز کرنی ہے، سب سے جلدی عبادت کے کام میں، کھانا کھاتے ہوئے ٹائم لائف میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ تو کھانے کو سینڈوچ بنا لیتے ہیں، اتنے جلدی انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے۔ آرام سے تھوڑا ٹائم عبادت، تاکہ اگر چاہتے ہیں خداوند متعال لمبی زندگی عطا کرے، پھر لائف کا ایک حصہ اس کو سٹرک لیں، کچھ بھی ہو جائے یہ ٹائم خدا کا، یہ ٹائم ابا عبداللہ الحسین کا ہے، ضرور جاؤں گا۔ آپ کی شرکت اس نمبر کو انکریز کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ خود حتی نمبر کا بڑھ جانا ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، بس میں بات کو ختم کروں، کل اسی جگہ سے شروع کروں گا، آج کی گفتگو رہ گئی کیونکہ ابھی میں ہاف تک بھی نہیں پہنچ پایا۔ ایک شخص کہتا ہے میں عاشور کے دن کربلا میں تھا، عصر عاشور میں نے امام حسین شہید ہوئے اور میں نکلا کربلا کو، میں نے چھوڑا، میں نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی، امام کو مار بھی رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ معرفت نہیں تھی، معرفت نہیں، معرفت بڑی چیز ہے، اس کو زیادہ کریں۔ عزیزان آج جو میری نماز بچی ہے نا، جو میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں سکون ملتا ہے،
خدا کی قسم حسین نہ ہوتے یہ نماز نہ ہوتی، یہ سجدے نہ ہوتے یہ مسجدیں نہ ہوتی۔ حسین محسن ہے۔ مجھے امام کی مجلس میں اس لیے بھی آنا چاہیے کہ خدایا تو نے مجھے جو ایمانی زندگی اور اسلامی زندگی دی ہے حسین کی وجہ سے تو عطا کی ہے۔ مجھے حسین کے نام پہ بلایا جا رہا ہے، مجھے حضرت عباس کے نام پہ بلایا جا رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے ایک بندہ کلیم کرے کہ وہ عاشق امام حسین ہے، عاشق حضرت عباس ہے، اور پھر وہ اس ذکر میں نہ آئے کہ جو ذکر جس میں لوجک بیان ہوتی ہے، جس میں قرآن بیان ہوتا ہے، جس میں فطرت کی بات ہوتی ہے، نہیں آنا چاہیے۔ یہ شخص کہتے ہیں میں نے مغربی عشاء کی نماز چھوڑی، بہت تھکا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی کیا دیکھ رہا ہوں، 10 لوگ ہیں، ہم ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور سب سے آگے رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جس سے آگ نکل رہی ہے۔ جو بندہ قریب جاتا ہے، اور وہ جو 10 میرے ساتھ 9 بندے آگے تھے وہ سب امام حسین کے قتل میں شریک تھے۔ قریب جاتے ہیں، کو تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو نے میرے حسین کو مارا، کیا کیا تھا میرے بیٹے نے؟ کسی کا حق ضائع کیا تھا؟ کسی پہ ظلم کیا تھا؟ کچھ تو میرے بیٹے حسین نے کیا نہیں تھا۔ پھر تلوار مارتے ہیں، آگ تبدیل ہو جاتی ہے، وہیں جل کے گر جاتی ہے۔ یہ کہتے جب میں پہنچا، کیونکہ مجھے رسول اللہ سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، میں قریب گیا، رسول خدا کے جیسے قریب گیا، میں نے سلام کیا، آپ نے رخ پھیر دیا۔ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں میں آپ کا محب کی بات کر رہے، تو میرے حسین کو مارنے آیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ علم غیب رکھتے ہیں، خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں نے کربلا میں نہ کوئی تیر چلایا نہ کوئی تلوار چلائی، بس میں کربلا میں دشمن کے لشکر میں تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا؟ اور میں ہاں کچھ تو نہیں کیا، لیکن دشمن کے لشکر کی سیاہی تو بنا ہوا تھا، نمبر کی تعداد کے اضافے کا باعث تو بنا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جب نمبر تعداد کربلا میں دشمنوں کی بڑھ رہی تھی، جناب زینب کئی مرتبہ امام حسین کے خیمے میں آئی، حسین میں دیکھ رہی ہوں تیرے قاتلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہن ہے نا، خدا نہ کرے اگر کسی جگہ پہ آپ کا بھائی آپ کا دوست اکیلا رہ جائے اور اس کے مارنے والوں کا نمبر بڑھنے لگے، باپ کو ماں کو بہن کو غم بڑھنے لگتا ہے، میرے بھائی کو مارنے والے زیادہ ہو رہے، میرے باپ کو مارنے والے زیادہ ہو رہے۔ رسول خدا نے کہا تو نہیں مارا تو نے، لیکن دشمن کے لشکر میں تو تھا نا، تیری وجہ سے میرے بیٹیوں کا دل گھبرایا ہے۔ عزیزان اسی لیے مجلس میں جب آپ آتے ہیں تو گویا آپ کہہ رہے ہیں امام حسین میں آپ کے خیمے میں ہوں۔ کون کہتا ہے کربلا ختم ہو چکا؟ آج بھی خیمہ کربلا کا کھلا ہے، آج بھی حل من ناصر ینصر۔ کیا لازم ہے 40 پہ جا کے لبیک کہوں گا؟ نہیں، نیت فرق کرتی ہے۔ آج بھی کوئی وقت پہ اگر مجلس امام حسین میں آتا ہے گویا وہ 40 حسینی میں شریک ہے۔ میں وہاں نہیں جا سکا حسین، یہاں تیری مجلس میں شامل ہوں گا، یہاں آؤں گا، بیٹھوں گا، پرسہ دوں گا، بات سنوں گا، آپ ہی کی بات ہو رہی ہے۔ کیسے میں کیسا عاشق ہوں جب میرے عاشق امام حسین کی بات ہو رہی ہے اور مجھے اسی میں ہی نہیں آنا؟ میرا عشق کیسا ہے؟ میرا عشق تب ہوگا کہ جب میرے محبوب حسین کی بات، میرے محبوب عباس کی بات ہو رہی ہو، میں ضرور جا کے آپ نے دیکھا نہیں ہے کبھی کسی کے محبوب کی بات ہو رہی ہو وہ نہیں سنے گا؟ ضرور جا کے سنے گا۔ ضرور آنا ہے مومن، وقت پہ تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ کل اسی گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ معرفت خدا اور محبت خدا ہی ہمیں ہر دور میں بچا سکتی ہے، جیسے کربلا والوں کی عظمت کو بلند کیا۔ عزیزان محترم، جہاں سے کل مسائب چھوڑا تھا وہیں سے چند جملے ذکر مصیبت کے عرض کرتا ہوں۔ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا، یزید کا پیغام آیا ہے، کربلا کے لٹے ہوئے کاروان و قافلے کو قیدی بنا کے شام بھیجا جائے۔ محمل لائے گئے، علی کی بیٹیوں کو سوار کرایا گیا، پھر ایک اونٹ لایا گیا جس پہ حسین کی لاڈلی سکینہ کو اکیلا بٹھایا گیا۔ جب یہ منظر دیکھا ہے نا جناب زینب نے، بی بی نے کہا شمر دیکھ نہیں رہا یہ چھوٹی بچی ہے، کیوں اس کو اکیلا بٹھا رہے ہو؟ جیسے بی بی کے اوپر ظلم کرنا تھا، کیونکہ بابا بابا کر کے روتی تھی، بابا بابا کر کے چلاتی تھی، اکیلا بٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اونٹ لایا گیا اور حکم ملا تھا یزید کو، یزید کا حکم ملا تھا ابن زیاد کو کہ ابن زیاد سجاد کو ایسے نہیں بٹھانا، گلے میں خاردار توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور امام سجاد کو جس اونٹ پہ بٹھایا تھا نا اس اونٹ پہ پلان نہیں تھا، امام کو بٹھا کر امام کے پاؤں کو نیچے سے باندھ دیا گیا تھا۔ اور پھر اس ملعون نے حکم دیا تھا کہ جب کاروان چلے نا، کوئی بھی شہر آئے، کوئی بھی جگہ آئے، اس شہر کو جلدی کراس نہیں کرنا، وہاں رک جانا ہے، روک کر سروں کو صندوق سے نکال کر نیزوں پہ بلند کرنا ہے،
नेजों पे बुलंद करके इन कैदियों के हाथों में रस्सी डालकर शहर से गुजारना है और दुनिया वालों को कहना है, लोगों ये खारजियों के सर हैं और ये खारजियों की बहनें हैं। इतना सख्त था। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कभी कभी जब सर को नेजे पे बुलंद करते थे ना, कभी कभी ये सर जमीन पे गिर जाते थे। मेरे बाबा का सर जमीन पे गिर जाता था। खैमे महमल में बैठी, ऊंट पे बैठी मेरी फूफी जैनब की आवाज आती थी, है हुसैन, है मेरा माज आया, मेरा सर जमीन पे गिर गया। हाँ आजाद, और जनाब अब्बास, आशिक के जनाब अब्बास, जो जनाब अब्बास से मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा, अलमदार से जिनको मोहब्बत है, इमाम फरमाते हैं कि मेरे चचा अब्बास का सर इतना जमीन पे गिरा, इतना जमीन पे गिरा। आजादारों, आपको पता है हजरत अब्बास का सर इतना गिरा और नेजे पे बार बार सवार हुआ कि वो सर फिर नेजे पे सवार होने के लायक नहीं रहा था। हजरत अब्बास के सर को घोड़े के गले में बांध दिया गया था। ये घोड़ा जब जमीन की तरफ मुंह ले जाता था, अब्बास का सर जमीन से टकराता था, जमीन से टकराता था। पूरा रास्ता इस तरीके से हजरत अब्बास का सर इस हाल में ले जाया गया। हाँ आजादारो, आप क्या समझते हैं जिनकी मजलिस में आए हैं, उन्होंने दीन पहुंचाने के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। ये मलून जहां खुद थकते थे आराम करते थे, जहां आले मोहम्मद थकती थी कभी नहीं रोकते थे, और जब काफिला रोका जाता था अपने लिए खैमे लगाते थे। अली की बेटियां, अली के बेटे तपती धूप में बिठा दिए जाते थे। एक जगह खयाम लगे, थोड़ी देर के बाद पानी आया, पानी दिया गया। एक मर्तबा जब जनाब सकीना को पानी मिला ना, बीबी ने पानी को गिलास और जाम में उठाया, बीबी चलिए आगे। जनाब जैनब ने पूछा, सकीना कहाँ जा रही है? कहा फूफी अम्मा देख नहीं रहे हो, सख्त धूप में मेरे भाई सज्जाद की जंजीरें गर्म हो गई है, मैं भाई की जंजीरों पे पानी डालूंगी। हाँ ज़ादारो, जो खारदार तोक था ना गले में इमाम सज्जाद के, जब वो गर्म होता था इमाम की जिल्द को जला देता था। जब इमाम बाकर ने गुस्ल दिया था, चीख मार कर रोए थे। बंदे ने पूछा था, मौला किस चीज में रुलाया है? कहा कूफा से शाम के वो सफर के उस तोक के जख्म ने जो मेरे बाबा के गले में था, मेरे बाबा को जख्मी कर दिया था। मैंने कमीज हटाई, गुस्ल दूं, वो जख्म पे मेरी निशान, मेरी आंखें गई और मैंने उस जख्म को देखा जो मेरे बाबा को तोक की वजह से पड़ गया था। फूफी अम्मा, मैं भाई के उस जंजीरों पे पानी डालने जा रही हूँ। हाँ आजादारो, खैमे जब इन दुश्मनों के लग गए ना, इमाम सज्जाद ने इबादत करनी थी, ये काफी देर बैठना था इन लोगों ने। इमाम ने जंजीर संभाले, खैमे के साए में जाके नमाज पढ़ने लगे। इधर इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, जंजीरों की आवाज आई। इधर जालिम ने अंदर एक सिपाही से पूछा, ये किसकी आवाज आ रही है? कहा सज्जाद खैमे के साए में नमाज पढ़ रहा है। कहा इसको किसने इजाजत दी है? ये जालिम अंदर से उठा, हाथ में ताजियाना था, सज्जाद पे ताजियाने बरसने लगे। हाजादारो, ये मंजर जनाब ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ। कहा जालिम देख नहीं रहा, मेरा बेटा बीमार है, तेरे जुल्म से मर जाएगा। हाजादारो, बस आए जुमला आखिरी, एक आप नमाज पढ़ते हैं, एक हम नमाज पढ़ते हैं, एक सज्जाद ने नमाज पढ़ी। हम खुले हाथों के साथ आराम से सजदा और रकू करते हैं। मुझे इंसाफ से बताएं, जिसके गले में तोक हो, जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, पांव में बेड़ियां हो, वो रकू करता होगा तो कैसे करता होगा? वो सजदे में जाता होगा तो कैसे जाता होगा? हाँ आजादारो, राह चलते चलते एक जगह आई, इमाम हुसैन के सर वाला नेजा जमीन में गड़ गया। दुश्मन ने जितनी कोशिश की उस सर के नेजे को निकाले, नहीं निकाल सके। ये इमाम सज्जाद की तरफ आया, ताजियाना मार के कहता है, सज्जाद तेरे बाबा का सर जिस नेजे पे सवार है वो आगे नहीं चलता। इमाम क्या वजह है? इमाम ने कहा बस ताजियाने न मार, रुक जा। एक मरतबा इमाम ने पीछे का रुख किया, फूफी अम्मा, जी सज्जाद। फूफी अम्मा ये बता, सब लोग मौजूद हैं काफिले में? जनाब ज़ैनब ने गिनना शुरू किया, अय असगर की माँ आवाज आई लब्बैक, अकबर की माँ आवाज आई लब्बैक, एक एक बीबी का नाम लिया, आवाज आई लब्बैक। फिर जनाब ज़ैनब ने कहा या सुकैना, एक मर्तबा आवाज नहीं आई। जनाब ज़ैनब ने तड़प के कहा, सज्जाद तेरे बाबा के सीने पे सोने वाली गिर गई है। हाज़ादारो पामल बिठाया गया, जनाब ज़ैनब ने ढूंढना शुरू किया,
یا سکینہ یا سکینہ. ایک مرتبہ چلتے چلتے گئی، ایک عجیب سی جگہ پہ بی بی پہنچی. دیکھا ایک ضعیفہ عورت ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے. بی بی قریب گئی، قریب جا کے کہا ہاں اے مومنہ تیرا بہت شکریہ، تو نے اس سفر میں میری یتیمہ کو سہارا دیا، میری بچی کو آرام دیا. ہاں اگر زینب کے پاس کچھ ہوتا تجھے ضرور دیتی، تیرے احسان کا بدلہ چکاتی. تیرا بہت شکریہ، تو نے میری بیٹی کو پناہ دی، میری بیٹی کو گم نہیں ہونے دیا. آواز آئی زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں فاطمہ ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا فاطمہ مدینہ میں موجود ہے؟ آگے آگے تمہارا کارواں، پیچھے پیچھے دکھیا ماں چل رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین، حسین یا حسین.